السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام المسلمین حجت اللہ فی الارضین، اعلیٰ حضرت امام عشق محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے مرشد گرامی فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دیں۔ حضرات، سرزمین پورن پور میں یہ جو میں بولنے جا رہا ہوں بہت مجبور ہو کے بول رہا ہوں۔ سرزمین پورن پور میں ایک ایسا شخص جسے فہیم عرف پپو کہتے ہیں، اس نے کھل کر کے اعلانیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی۔ معاذ اللہ اس نے کہا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا حدیث معاذ اللہ فتنہ پھیلاتی ہیں، گمراہ کرتی ہے۔ اس نے کہا پورن پور میں رہ کر کے رضا گلی میں کہیں کرانے کی دکان چلاتا ہے، فہیم اور پپو نام ہے اس کا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نبی کی شفاعت کو نہیں مانتے، منکر شفاعت مصطفیٰ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم توریت انجیل زبور کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کوئی کتابیں نہیں آئیں، جو بھی ہے قرآن ہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ہمیں قرآن سے جواب دو، تفسیر کو مانتا ہی نہیں۔ اس کی اپنی الگ شریعت ہے، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے الگ سے کرنا چاہتا ہے۔ وہ 1.5 سے 2 سال پہلے شہر کے ایک عالم دین نے ایک مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر کے، آج مجھے جو معلومات فراہم ہوئی ہے کہ اس نے توبہ بھی کی تھی لیکن پھر پلٹ آیا، پھر لوٹ آیا، اور اب وہ پہلے سے زیادہ ہٹ دھرمی پہ ہے، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر کے بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا میرا کچھ بھی کر لو میں مانوں گا نہیں۔ اسے لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک تو شہر میں یہ ایک افواہ اڑا دی گئی کہ یہاں کے علماء حفاظ نے جواب نہیں دے پایا۔ ایسا کچھ نہیں۔ جواب تو جب دیا جائے گا نا، جب وہ صحیح بات مانے گا۔ وہ حدیث کو مان ہی نہیں رہا، تو تفسیر کو مان ہی نہیں رہا، تو جواب دیں گے کہاں سے؟ وہ قرآن کی آیات اس نے رٹ لی ہیں، جو اس کو رٹا دی گئی ہیں پلاننگ کے تحت، ایک سازش کے تحت۔ اس نے یوٹیوب پر سن کے ایسے مولویوں کو سنا ہے جو جیسے بہت سارے لوگ ذاکر نائک کو سن رہے ہیں، جرجیز کو سن رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایک اور وہ بہت سارے یوٹیوب چینل پر آتے ہیں، انہیں سنتے ہیں، پھر تمام طرح کے خیالات ان کے دلوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ شخص بہت پلاننگ کے تحت گھات پر گھات کر رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اس شخص نے کھل کر کے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ ہم حدیث مانتے ہی نہیں۔ جو یہ کہہ دے ہم حدیث مانتے ہی نہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ اسلام سے خارج، وہ کافر۔ ایسے شخص سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے بات کی، سمجھانے کی کوشش کی، بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے بات کی، عوام میں یہ ہے کہ اس کے سوال کے جواب ہی نہیں دے پائے۔ آپ عوام کو صحیح بات بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ عوام میں یہ مشہور ہو گیا کہ پورن پور کے حافظوں، مولویوں اور اماموں کو کچھ نہیں معلوم۔ میں عوام اہل سنت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس شخص نے جو نبی پاک کی شان میں توہین کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے خلاف بولا ہے، علماء کے پاس جواب ہیں، لیکن جواب تو احادیث سے دیں گے نا، جواب تو تفسیر قرآن سے دیں گے نا۔ وہ اس نے رٹی رٹائی باتوں پر اس نے بہت سارے سوالات کیے ہیں جن کے جواب قرآن سے ہی مانگ رہا ہے، تو وہ صرف جہالت کر رہا ہے۔ حالانکہ تب بھی علماء نے جواب دیے ہیں، تب بھی چھوٹے چھوٹے بچے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے شخص کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے شخص سے وہ بہت بڑا حضرت بنا ہوا بیٹھا ہے صاحب، آپ اسے سوال و جواب کر رہے ہیں۔ وہ بڑی مستی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کا دماغ آپ نے آسمان پر چڑھا دیا ہے۔ اس کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں نے یہ بات سجادہ نشین درگاہ اعلیٰ حضرت
حضور احسن رضا خان احسن میاں صاحب قبلہ مدرس اللہ العلی سے کی تھی. وہاں پر الجامعۃ الرضویہ منظر اسلام کے استاد اور ناظم اعلیٰ بھی ہیں وہ حضرت علامہ مفتی عاقل صاحب قبلہ جو استاذ الاساتذہ ہیں، وہ بھی تشریف فرما تھے. انہوں نے بھی فرمایا، حضرت نے بھی فرمایا کہ اس کا بہت سختی کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے. کیا حکم اس پر لگائیں گے؟ کیا آپ کون سی دنیا میں ہیں؟ ارے اس پر تو حکم لگایا ہے. ارے جو حدیث نہیں ماننا ہے، جو توریت و زبور انجیل کا انکار کر رہا ہے، جو شفاعت مصطفیٰ کا منکر ہے، اس سے سوال جواب کیوں کریں گے؟ تو کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہے. یہ کہیے بادشاہ اسلام نہیں ہے، ورنہ حالات کچھ اور ہوتے. تو ہندوستان میں صرف اتنا میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ اس سے کھل کر کے بائیکاٹ کیجیے، سختی کے ساتھ بائیکاٹ کیجیے. جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے عزیز و اقارب ہیں، میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک پاکستانی مولوی کو سن کر کے، یہ یوٹیوب پر اسے سن کر کے گمراہ ہوا ہے. جو لوگ بلا وجہ میں ایسے مولویوں کو سنتے رہتے ہیں، وہ بھی سبق حاصل کریں، کیونکہ علم ہی پاس نہیں ہے تو عمل کیا ہوگا؟ جس خیابہ میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ حالات سمجھیے. ایسا شخص سرزمین پورنپور میں سنیوں کے علاقے میں، ایسا شخص سرزمین پورنپور میں جہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہرا رہا ہے، وہاں اس طریقے سے بول رہا ہے اور وہ سرکشت ہے، وہ امن و امان میں ہے، وہ اپنی دکان چلا رہا ہے. اس کی دکان کے سامنے 2-4 سنی مسلمانوں کو کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس کی دکان سے کچھ نہ خریدا جائے. اس کے جو پارٹنر ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں یا اس کے رشتے دار ہیں، وہ لوگ اگر اس سے تعلقات رکھ رہے ہیں تو ان کا بھی یہی حال آپ حضرات کیجیے، کیونکہ اس سے تعلقات رکھنا گستاخ رسول کے ساتھ کھڑے ہونے جیسا ہے. اس سے کھل کر کے بائیکاٹ کرے، چاہے اس کا بیٹا ہو، اس کی بیٹی ہو، اس کی بیوی ہو، اس کی ماں ہو، اس کے بھائی ہو، اس کے بہن ہو. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کا بائیکاٹ کیجیے. میں اس محلے کے، اس بستی کے، اس کے اڑوسی پڑوسیوں سے بھی یہ بات کہوں گا کہ آپ حضرات اس پر دھیان دیں اور یہ دماغ سے نکالیں. یہ ناموس رسالت کی بات ہے. اختلاف ہوتے ہیں، علماء حفاظ ائمہ میں آپس میں بہت سارے اختلاف رہتے ہیں. اب سے نہیں، جب سے اسلام آیا ہے اس کے بعد سے بہت سارے اختلاف رہے ہیں، ائمہ میں رہے ہیں، علماء میں رہے ہیں. پورنپور میں ہے تو کیا ہے، اختلافات دور ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناموس رسالت پر اختلاف ہے. بالکل نہیں. ناموس رسالت کے معاملے میں تمام حفاظ و علماء انشاءاللہ متحد ہو کر کے ایسے شخص کا بائیکاٹ کریں گے. شاید استثناء بھی قائم کیا گیا ہے، اس کا جو بھی جواب آئے اسے بھی ٹھیک سے سنایا جائے. اس میں رعایت نہ کی جائے، اس میں دیر نہ کی جائے. جتنی دیر کر رہے ہیں آپ حضرات اتنا ہی غلط کر رہے ہیں. آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اللہ مدد کرنے والا ہے بھائی، اللہ. آپ اس چکر میں کیوں ہیں کہ ہماری برائی نہ ہو جائے کسی سے؟ اگر گستاخ رسول ہمارا دشمن ہو جائے تو بار بار ہو جائے دشمن، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. گستاخ رسول ہے. اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ہر طریقے سے اس کا بائیکاٹ کیا جائے، ہر لحاظ سے اس سے دوریاں بنائی جائیں. اس کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر کے مسلم نوجوانوں سے اپیل ہے کہ جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس کی دکان سے سامان نہ خریدا جائے، اس سے سلام دعا نہ کیا جائے، اس سے کسی طرح کا تعلقات، کسی طرح کا اس سے آپسی میل جول نہ رکھا جائے. بس میں یہی بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ عالمی اسلام کے مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے دشمنوں نے بہت ہی چالاکی کے ساتھ ہمارے ساتھ اس طرح سے کھیل کیے ہیں. دلوں سے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آپ کمروں میں بیٹھ جاؤ. اسلام کمروں میں بیٹھ کر نہیں پھیلا ہے، اسلام کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں. میں علماء حفاظ سے گزارش کروں گا، ائمہ سے کہوں گا کہ جان لیں کہ جان دینے والا، جان لینے والا اللہ ہے. زندگی موت کا ذمہ دار اللہ ہے. رزق دینے والا اللہ ہے. عزت و ذلت دینے والا اللہ ہے. تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ظالموں، ایسے فاسسٹوں کو جواب دینا ہوگا. یہ لوگ آئے دن کوئی نہ کوئی خرافات کرتے رہیں گے. ایسے لوگوں کا کھل کر کے مساجد سے بائیکاٹ کیجیے، سڑکوں سے، گلیوں سے بائیکاٹ کیجیے. ہر لحاظ سے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ گستاخ رسول کے بارے میں سنیوں کا ذہن کیسا ہے. اس لیے میری اپیل ہے آپ حضرات سے کہ اس کا کھل کر کے بائیکاٹ کریں، اس سے سلام و کلام بند کریں
اس سے بولنے میں کوئی خطا و لفظی ہوئی ہو، میں اپنے رب کے حضور کھلی توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔